بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں. آج کل ایک موضوع بڑا زیر بحث ہے اور وہ موضوع ہے بلکہ کانسپریسیز بہت زیادہ چل رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ہماری فوجی قیادت کے ساتھ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور اب آج یا کل حالات خراب ہونے والے ہیں. یہ مختلف کانسپریسیز تھیوریز چل رہی ہیں اور اس کے پیچھے کیونکہ یہ جتنے بھی ایونٹ ہو رہے ہیں ان سب کو بھی اسی دائرے میں دیکھا جا رہا ہے, اسی پرسیپشن میں دیکھا جا رہا ہے. اور کیا واقعی وزیر اعظم عمران خان کے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں؟ کیا واقعی جو ایک صفحہ تھا وہ جو ایک صفحے پر تھے وہ صفحہ تبدیل ہو چکا ہے؟ یہ ساری چیزیں اور جو اقدامات جو ہمیں عملی طور پہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں, کیا اس میں کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی یا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی کوئی چیز باقی بچتی ہے؟ اور پھر ابھی بھی ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے اہم موضوعات ہیں اور اہم شعبے ہیں جہاں کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پیج ابھی بھی برقرار ہے. البتہ اس کے مستقبل میں جاری رکھنے نہ رکھنے کا انحصار جو ہے وہ بہرحال وزیر اعظم عمران خان پہ ہے, کیونکہ دوسری سائڈ سے ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں یہ افواہیں تو ہیں, کانسپریسیز ہیں اور پروپیگنڈا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نمبر 1, یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سلسلہ شروع ہوا DGISI کی اپائنٹمنٹ سے اور وہاں پہ جو اختلافات پیدا ہوئے اور وہ اختلافات منظر عام پہ آ گئے اور پھر اس پہ خاموشی اور اس پہ ڈیلے فیصلہ سازی میں اس سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے اور ان مسائل کے پیدا ہونے کی وجہ سے از خود ایک سیاسی ارتعاش ہوا اور اسی سے فائدہ اٹھایا اپوزیشن کی جماعتوں نے اور جو بکھری ہوئی تھیں وہ پھر اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں اور اب بات کبھی کچھ بات نکلتی ہے کبھی کچھ نکلتی ہے. پھر یہ ہے کہ اسی جو سپیس پیدا ہوئی اسی سے شریف خاندان نے بھی موقع اٹھانے کی کوشش کی, فائدہ اٹھانے کی, اور انہوں نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے خاندانی اختلافات کو ٹھنڈا کیا, شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا. پھر جوائنٹ سیشن نہیں ہو سکا اور جوائنٹ سیشن اس لیے نہیں ہو سکا کہ مسلم لیگ کاف اور متحدہ قومی موومنٹ نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا جی ہم ووٹ نہیں دیں گے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین خاص طور پہ جو الیکٹورل فارمز ہیں اس پہ یہ دو اتحادی جماعتوں نے اس کو بھی یہ سمجھا گیا کہ جناب ان کو ضرور کوئی نہ کوئی اشارہ ہوا ہے. تو یہ بات جو ہے ہمیں گراؤنڈ پہ اس طریقے سے 100% سچ ثابت نہیں ہوتی کہ ابھی تو کمان چینج ہی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں اس کا سارا تانا بانا اس اپائنٹمنٹ سے جوڑا جا رہا ہے. ابھی تو وہی جان صاحب بیٹھے ہیں, ابھی تک تو انہوں نے چارج ہی نہیں لیا, تو ان کے چارج لینے سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا. تو یہ پھر سپریم کورٹ میں APS کا معاملہ آ گیا. تو یہ سارے تانے بانے تو یہ اپنی جگہ اور اس سے اپوزیشن اور میڈیا ضرور یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہے اور وہ اندازے لگا رہا ہے, جو لائک مائنڈڈ میڈیا ہے وہ یہ بات ضرور کر رہا ہے کہ جناب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. تو اس لیے سب نے اپنے آستینیں کھینچ لیں اور پھر یہ آ گیا تحریک لبیک کا معاملہ آ گیا, تحریک لبیک کا آیا, پھر تحریک طالبان کا آ گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا واقعتاً وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو خطرہ ہے؟ اور اگر خطرہ ہے تو اس کو روک کون سکتا ہے؟ اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ تو میری دانست میں اس کی چابی بھی وزیر اعظم عمران خان کے پاس ہی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ آپشن کیا ہے, کیا وزیر اعظم عمران خان کو کمپیئر کیا جائے اس موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو شہباز شریف نواز شریف صاحب کی حکومت سے, مریم نواز صاحبہ سے اور پھر پیپلز پارٹی سے, تو کون سی سوٹ کرتی ہے اور کہاں زیادہ کمفرٹیبل زون
کس کے لیے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف یقیناً ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کم از کم کھل کر ڈسکشن ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اختلافات اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ایک فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اختلافات ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی اس پہ اتفاق بھی ہوا اور دونوں نے مل کے کیا، دونوں قیادتوں نے مل کے ہی ایک فیصلے نتیجے پہ پہنچے، اور وزیر اعظم عمران خان نے نوٹیفائی کیا اور باقاعدہ طور پہ بتا دیا کہ یہ اس طریقے سے، اور 19 تاریخ کو آخری دن ہے اور 20 تاریخ کو نئے DGI آ جائیں گے، اور ایز پر اناؤنسمنٹ وہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اختلاف رائے کو اتفاق رائے میں تبدیل کر دیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے کہ تحریک لبیک کا معاملہ آیا، اس پہ بھی یہ شوشے چھوڑے گئے۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ تحریک لبیک کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، لیکن اس کے بعد جو اطلاعات آئیں اور اطلاعات کے نتیجے میں جو پلاننگ سامنے آئی، وہ پلاننگ کافی خطرناک تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک اور المیہ جنم لے سکتا تھا اگر تحریک لبیک کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جاتا۔ بالکل ہو جانا تھا، کنٹرول بھی ہو جانا تھا، سب کچھ ہو جانا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو نفرت پھیلنا تھی، جو کشیدگی پھیلنا تھی، جو شدت میں اضافہ ہونا تھا، جو انتہا پسندی اور پرتشدد کارروائیاں بڑھنی تھیں، وہ بہت زیادہ خطرناک تھیں، اور ریٹ آف اسٹیٹ وقتی طور پہ تو قائم ہو جاتی، لیکن ان دا لانگ رن اس کے نتیجے بہت مختلف ہوتے۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ طاقت کا استعمال کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس فیصلے کو ریویو کیا گیا، دوبارہ اس پہ میٹنگز ہوتی رہیں، مسلسل میٹنگز ہونے کے نتیجے میں ہی یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد ایک تصویر آئی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے ساتھ، مفتی منیب صاحب کی، بشیر فاروقی صاحب کی اور عقیل کریم ڈیڈی کی، یہ تصویر آئی، اور اس کے بعد پھر یہ کانسپریسیز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ سب کچھ جی وہاں سے ہوا ہے۔ سول قیادت کچھ اور چاہتی تھی، عسکری قیادت کچھ اور چاہتی تھی۔ یہ بالکل وہ اس لیے غلط ہے کہ جب دوبارہ ریویو ہوا اور دوبارہ نئے حقائق سامنے آئے، اور یہ خون ریزی کا جو شدت تھی، اس میں جب دیکھا گیا کہ اگر یہ کیا گیا تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، اگین دوبارہ مل کے یہ فیصلہ کیا گیا، اور تحریک لبیک نے یہ بات تسلیم کی کہ آئندہ وہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ جو لوگ قتل میں ملوث ہوں گے ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی ایمنسٹی نہیں ہوگی، ان کے خلاف مقدمہ چلے گا، یہ بھی تسلیم کیا گیا۔ خارجہ پالیسی کے معاملے میں وہ انوالو نہیں ہوں گے، یہ بھی تسلیم کیا گیا۔ تو دونوں طرف سے ایک طویل دورانیے کا زیادہ قدر ڈیٹیلز کے ساتھ کچھ شرائط طے ہوئیں، اور اس کے مطابق اس پہ عمل ہونا شروع ہو گیا، اور اب تک اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب اگر وزیر اعظم عمران خان اور پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا تو پھر تو وزیر اعظم عمران خان کو وہ سمری منظور نہیں کرنی چاہیے تھی، کابینہ نے جو منظور کی، اور وہ بھی گشتی مراسلے کے ذریعے۔ یہ خبر بھی چلوائی گئی کہ وفاقی وزراء نے اختلاف کر دیا ہے، وہ بھی بعد میں درست ثابت نہ ہوئی، اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ آ گیا کہ جناب وہ تو سمری منظور بھی ہو گئی ہے، اور فوری طور پہ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور تحریک لبیک کو کالعدم کا سٹیٹس ختم کر دیا۔ اب وہ باقاعدہ طور پہ ایک عام سیاسی جماعت بن گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اختلاف نہیں، بات چیت چل رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ اختلاف رائے تھا، اتفاق رائے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ، اور وہ ہے تحریک طالبان والا معاملہ۔ اب تحریک طالبان کا جو معاملہ ہے، کیا ایسا ممکن ہے، میں پھر کہوں گا کہ کیا پہلے بھی ایسا ممکن تھا کہ جنرل باجوہ صاحب خود سے ہی سارا کچھ کر رہے تھے؟ بالکل اسی طریقے سے جیسے جنرل رحیل شریف صاحب کو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا دھرنے کے وقت کہ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے اور عمران خان صاحب سے بات چیت کریں اور برج کا کام کریں اور ان کا تصفیہ کروائیں ہمارے ساتھ،
اور پھر جنرل راحیل شریف آرمی چیف سے عمران خان بھی ملے تھے اور ڈاکٹر طاہر القادری بھی ملے تھے۔ کیا اس وقت یہ کہا گیا؟ اس وقت کی اپوزیشن بھی حیران ہو گئی تھی کہ نواز شریف نے یہ بالا آرمی چیف کو کیوں کہہ دیا، محمود خان اچکزئی، پیپلز پارٹی، یہ سب بہت سیخپا ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، جبکہ یہ فیکٹ ہے کہ پرائم منسٹر کی ہدایت پہ، پرائم منسٹر کی ریکویسٹ پہ جنرل راحیل شریف اس وقت برج کا کام کر رہے تھے اور وہ پھر ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ فوری طور پہ ایگریمنٹ ہو گیا، ماڈل ٹاؤن کی FIR درج ہو گئی جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا اور انصاف نہیں مل سکا، جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکی اور وہ دھرنا جاری رہا اور وہ پھر APS کا سانحہ ہوا تو تب دھرنا ختم ہوا۔ تو اسی طریقے سے اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پھر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ نے ہی منظوری دی ہے۔ پھر ایک اور کام ہو، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے بھیجا یہ کالعدم کا سٹیٹس ختم کرنے کے لیے۔ پنجاب میں بزار صاحب ہیں، بزار صاحب تو ان کے پوچھے بغیر کھانستے بھی نہیں ہیں، لہٰذا اتنا بڑا اقدام کہ جی وہ وزیر اعظم عمران خان کی مرضی کے بغیر وہاں سے ایک سمری اور ایک ریکویسٹ بھیج دیں وفاقی حکومت کو، ایک چیز۔ دوسری بات اگلی جو ہے وہ ہے تحریک پھر سعد رضوی صاحب کا معاملہ، ان کو بھی 4th شیڈول سے نکال دیا گیا اور اب 4th شیڈول سے وہ نکل گئے ہیں اور اب ان کی رہائی بھی ممکن ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور وہ اپنی پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے اور سیاسی جماعت کے طور پہ کام کریں گے۔ تو یہ چیز کیا یہاں پہ بھی کیا پاسبل ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ ہو سکے اور ان کی حکومت یا ان کی کابینہ یا ان کے زیر ماتحت محکمے حافظ سعد رضوی صاحب کا نام جو ہے وہ 4th شیڈول سے نکال دیں؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو نکالا گیا نام، یہ صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے مراسلہ میں کہا گیا کہ جی مولانا خادم رضوی صاحب کا نام 4th شیڈول کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے، اور مراسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی DIC کی سفارش پر TLP کے سربراہ سعد رضوی کا نام 4th شیڈول میں رکھا گیا تھا اور مزید 487 افراد کا نام بھی 4th شیڈول کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے، اور اب تحریک لبیک کے 90 افراد کے نام جو ہیں وہ 4th شیڈول سے نکالے گئے تھے، اب ان کی مجموعی تعداد 487 ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے اس فہرست کو اپڈیٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، کیا یہ وزیر اعظم عمران خان اور کی مرضی کے بغیر یا ان کے مرضی کے برعکس ہو رہا ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ایون یہاں اور پھر آگے چلیں افغانستان کے بارے میں پالیسی، وہاں پہ بھی دونوں عسکری قیادت اور سول قیادت سیم پیج پہ ہیں اور بہت مل کے بلکہ بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر تحریک طالبان کا معاملہ آتا ہے۔ تحریک طالبان کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مرضی سے ہو رہی ہے اور ان کی بات چیت اور انہی کی ہدایت پہ ہو رہی ہے۔ اور اگین میں یہ کہوں گا تو عسکری قیادت، کیا عسکری قیادت اس میں سیم پیج نہیں ہے؟ سیم پیج پہ ہیں ہماری عسکری قیادت بھی اور ہماری سول قیادت بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ افغانستان کی صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے اور ایک نئی پراکسی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، نئی پراکسی تیار کی جا رہی ہے، اور پاکستان، افغانستان، چائنا، رشیا سب یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی جنگجو اس دوران 21 سال میں رہے اور پرائیویٹائز ہوئے، وہ کسی کی بھی پراکسی تھے، اگر ان میں سے کچھ واپس آنا چاہتے ہیں اور آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ خطرہ نہیں بننا چاہتے، تو ایسوں کے لیے ہونا چاہیے معاملہ اور کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ لہذا تحریک طالبان کے معاملے میں بھی یہ سب کچھ سیم پیج پہ ہیں تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اسپیکر قومی اسمبلی نے، تو کیا وہ وزیر اعظم عمران خان کی مرضی کے بغیر بلایا گیا؟ بالکل نہیں، وہ ان کی مرضی شامل تھی اور
پھر اپوزیشن کی جماعتیں آئیں اور وہ اٹینڈ کیا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایسا نہیں، اختلاف ہے، اور اختلاف جس کی وجہ سے ہوا تھا وہ بھی اتفاق میں تبدیل ہو چکا. اور یہ سارے اس پیریڈ میں، یہ جو عبوری پیریڈ چل رہا ہے، اس میں ہر کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور لیکن اس کا انحصار اگین میں بتاؤں گا کہ وزیر اعظم عمران خان پہ ہے کہ وہ غلط خبروں پہ، غلط اطلاعات پہ کتنا ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، کتنا ان کو رد کرتے ہیں، اور ہر سنی سنائی بات کو اگر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر بہت زیادہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس سے بچنا ہے، اور اس میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ دونوں لیڈرشپ اگر براہ راست رابطے میں رہیں گے اور لیک آف کمیونیکیشن نہیں پیدا کیا جائے گا، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا، تو کسی بھی افواہ ساز فیکٹری کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. تو لہٰذا یہ ہے چھوٹی سی گفتگو. تو پی ٹی آئی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.